السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 16 اگست 2025۔ مجھے آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کی عدالتی کوریج کا کیونکہ موقع ملتا رہا اور زیادہ تر ان کے مقدمات عدالتوں کے ساتھ ساتھ جیل ٹرائل کے طور پر سینٹرل جیل کراچی کے اندر ہوا کرتے تھے، تو میں وہاں بھی جاتا تھا اور گھنٹوں وہاں پہ ان کے ساتھ عدالتی سماعت کے دوران اور بعد میں وقت گزارنے کا موقع ملتا اور ان سے بہت گپ شپ ہوتی اور وہ ہمارے مختلف چپتے ہوئے شرارتی سوالوں کا اندھا پیشانی سے مسکراتے ہوئے سامنا کرتے، جواب دیتے اور لمبی چوڑی گفتگو ہوتی، اور وہ مجھے میرے اکثر شرارتی سوالوں پر بڑا کہتے تھے تم بڑے وٹی ہو۔ خیر، جب ان کی رہائی ہو گئی، جنرل مشرف کا دور تھا اور وہ کراچی میں مقیم تھے، بھی باہر نہیں گئے تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے 2 موبائل فون نمبر دے رکھے تھے۔ میں نے ایک نمبر AZ لوکل اور ایک AZ انٹرنیشنل کے نام سے سیو کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان پہ میسج کیا اور میں نے نیلسن منڈیلا کے نام سے ہی انہیں مخاطب کیا۔ دوسری طرف سے ان کا جواب آ گیا، لیکن میرے میسج کے جواب میں انہوں نے میسج نہیں کیا بلکہ ان کی کال آ گئی، اور انہوں نے میرے 2 جملوں کے جواب پہ میں نے لکھا تھا نیلسن منڈیلا ان کو، اور لکھا تھا کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی۔ تو ان کا فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے شعر ہی غلط لکھا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو درست کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کراچی میں۔ تو انہوں نے کہا آ جائیں۔ تو میں نے کہا جب آپ حکم کریں۔ تو پھر جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں ملاقات کا وقت انہوں نے دیا، میں وہاں پہنچا۔ 1 on 1 ان کے چھوٹے کمرے میں ملاقات کا اہتمام تھا۔ وہاں وہ آئے، بیٹھے، بڑے ریلیکس موڈ میں تھے، کافی باتیں ہوئیں، کچھ پرانی باتیں یاد کرتے رہے، کچھ آگے کے پلان بتاتے رہے۔ جب جیل میں تھے تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کیا کیا کرنا ہے آگے چل کے، تو وہ کہتے تھے کہ عوام کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، سوچتا رہتا ہوں کرنی ہے۔ آج جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ان کا اس وقت میڈیا کے بارے میں تھا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے۔ تو ان دنوں وہ وینیزویلا کا کوئی میڈیا ٹائکون تھا، ہوگو چاویز، جس نے حکومت بھی سنبھالی تھی 1 یا 2 یا 3 بار، اور وہ وہاں کا میڈیا ٹائکون بھی تھا۔ تو اس کو وہ اسٹڈی کرتے رہے کہ اس نے سب کچھ کیسے کیا۔ بعد میں جب وہ صدر بنے اور ان کا میڈیا ٹرائل شروع ہوا اور ان کے خلاف لوگوں نے جو ہے وہ کافی اچھل کود کی، تب بھی انہوں نے یہی حوالہ دیا تھا، اور میں نے پھر نوائے وقت میں اس پر 2 کالم بھی لکھے تھے ہوگو چاویز کے حوالے سے کہ پاکستان کا ہوگو چاویز کون ہے، اور پاکستان کا وہ کون سا میڈیا ٹائکون ہے جو حکومت کو ڈسٹیبلائز کر کے یا غیر مستحکم کر کے یا پوری حکومت کی بساط لپیٹ کر خود حکومت میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ خیر، وہ میں نے لکھا، نوائے وقت نے چھاپا، اور جہاں وہ کنسرن کوارٹرز میں جانا چاہیے تھا وہاں تک چلا گیا اور وہ میسج کنوے ہو گیا۔ آصف زرداری صاحب تک بھی وہ کالم پہنچا اور بھی لوگوں تک پہنچا، اور انہوں نے دیکھا۔ اس پہ کافی مجھے اچھا رسپانس ملا تھا، اور اس پہ مجھے جو ہے وہ کچھ سوالات بھی ملے تھے بہت سارے دوستوں کی طرف سے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں لکھا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ تو اس طرح دوستوں میں بحث ہوتی رہتی ہے، پریس کلب میں یا ہمارے مختلف صحافتی حلقوں میں، تو وہ بھی ہوا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوگو چاویز جو ایک بہت بڑا میڈیا ٹائکون تھا اس زمانے میں وینیزویلا کا، یہ وہ ملک ہے جو بڑا تیل نکالتا ہے اور بڑا امیر ہے اور بڑا چیزیں اس کی ہیں، اور وہاں پہ اس کا ایک الگ انداز ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ تو آصف زرداری جیل کے دنوں میں بھی اس ملک کے معاملات کو اسٹڈی کرتے رہے۔ اچھا، وہ مختلف ملکوں کی مختلف شخصیات کی کتابیں منگوایا کرتے تھے جیل میں، اور وہ اسٹڈی کیا کرتے تھے اور مختلف لوگوں سے وہ سوال جواب بھی کیا کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے بہت سارے ماڈل جو ہیں وہاں اسٹڈی کیے تھے، اور وہ
اس حوالے سے دنیا کی مختلف جو چیزیں تھیں ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے. تو جیل میں ہی اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ موقع آصف زرداری نے جیل میں ضائع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بہت سی شخصیات کو وہاں پہ اسٹڈی کیا. ہوگو چاویز اور وینیزویلا کا اور کیوبا کا ماڈل، اور اس طرح کے جو مختلف رولرز تھے یا پرانے دور میں جو حکومتیں بدلی گئیں اور کس طریقے سے ڈیموکریسی جو ہے اس کا ریوائول مختلف ملکوں میں ہونے کے لیے جدوجہد ہوئی، اسٹرگل ہوئی، تحریکیں چلی، یہ سب کچھ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا بھی اور ڈسکس بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا ایک خاص سبجیکٹ تھا جس پہ وہ نظر رکھتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بھائی اس طرح کی کوشش ہو رہی ہیں. اور جب وہ صدر بن گئے تب بھی انہوں نے اپنا ایک چھوٹا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہوا تھا. پہلی دفعہ جب صدر بنے تھے تب کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس سے بھی کافی عرصے تک کمیونیکیشن کرتے رہے. میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ رہا، میں اکثر ان کو میسیج کیا کرتا تھا، اور وہ تب ان میسیجز کا جواب اکثر دے دیا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ بلاول ہاؤس میں آئے، سب صحافیوں کو، کورٹ رپورٹرز کو بلایا، مجھے بھی وہاں موقع ملا ان کے ساتھ ملنے کا. تو انہوں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ 2 راؤنڈ ہوئے سوال جواب کے یا بات چیت کے، کھانا بھی تھا وہاں پہ. تو میں نے 2 نام لیے تھے ان کے سامنے. ایک میں نے کہا کہ مظفر ٹپی، اور دوسرا عدی فریال. ان کو جتنا دور رکھ سکیں حکومتی معاملات سے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں تحفظات پائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو انہوں نے اس کا سنا بھی اور کہا بھی کہ یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بعد میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اویس مظفر ٹپی کو بہت اہم رول بھی دیا، ان کو صوبائی وزیر بنایا. صوبائی وزیر کی بجائے وہ ڈیفیکٹو سی ایم بن گئے، اور ان کا توتی بولتا تھا، اور وہ جہاں جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی بہت راہ رسم بڑھا لی تھی اور دوستیاں کر لی تھیں، اور بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ اعلانات بھی کیے تھے صحافیوں کے لیے بھی. لوکل گورنمنٹ کی بھی انہوں نے منسٹری سنبھالی ہوئی تھی. بہت ساری وزارتیں اور بہت سارے معاملات میں وہ دخل اندازی کرتے تھے یا ان کے حوالے سے ذمہ داریاں تھیں. لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا؟ ان دی اینڈ وہی ہوا جو میں نے بہت پہلے آصف زرداری صاحب کو بلاول ہاؤس میں کہا تھا کہ آپ حکومتی معاملات سے، فیصلہ سازی سے، یا جو بھی معاملات ہیں اس سے مظفر ٹپی کو اور عدی فریال کو دور رکھیں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ میں نے 2008 میں انہیں بتا دیا تھا، 9 میں. اور اس کے بعد سارے ایونٹس ہوئے، اور آج بھی انہوں نے ایک شخصیت کو تو پاکستان سے دور بھیج دیا. اویس مظفر ٹپی کا پاکستان میں نہیں ہے، غالباً دبئی میں یا سعودی عرب میں کہیں زیادہ دیکھے پائے جاتے ہیں. دبئی میں بھی شاید وہ، میں نے کچھ تصویریں دیکھی تھیں کچھ عرصہ پہلے، سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی ریسٹورنٹ میں، شاید کہیں کھانے وانے پہ. تو وہاں ان کا وقت گزرتا ہے زیادہ. لیکن انہیں پھر کس طریقے سے پاکستان سے جانا پڑا یا ان کو پاکستان سے دور کر دیا گیا، تو وہ کوئی اچھا اینڈ ان کا نہیں ہوا یہاں پہ پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے. اگر وہ شروع سے ہی سلو چلتے یا پہلے دوسرے گیئر میں ان کی گاڑی چلتی رہتی تو شاید وہ آج تک چل رہی ہوتی. لیکن انہوں نے ٹاپ گیئر میں اپنی گاڑی چلائی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ اتنے تنازعات اور معاملات جڑ گئے کہ بالآخر خود صدر آصف زرداری کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بھائی اویس مظفر ٹپی کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے اور ان کو یہاں کے معاملات میں دخل اندازی سے روک دیا جائے. اب رہ گئیں عدی فریال، تو وہ ظاہر ہے ان کی بہن ہے، جتنا ان کے ساتھ ان کا پیار ہے، ان کا احترام ہے، جتنا وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ عزت دیں، احترام دیں، تو ان کو وہ معاملات انہوں نے دیے ہوئے ہیں دونوں بہنوں کو انہوں نے. لیکن ڈاکٹر فضل اللہ پیچو کی جو اہلیہ ہیں، ڈاکٹر عذرا پیچو، وہ بطور ہیلتھ منسٹر، بطور پاپولیشن منسٹر تو بہت ہی عمدہ کارکردگی ہے ان کی. بہت انہوں نے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں، بلکہ انہوں نے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی پروکیورمنٹ کو اور ڈیولپمنٹ کو اور ان کے کاموں کو اس ڈائریکشن پہ ڈال دیا ہے کہ دوسرے صوبے بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر سندھ کے ہیلتھ انیشیٹوز کو اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے انیشیٹوز کو اگر دوسرے صوبے کاپی کر رہے ہیں یا اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اور اس کو شاباش دینی چاہیے. لیکن جہاں تک عدی فریال کا بطور منسٹر یا بطور ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی رول رہا ہے، تو وہ ان کی پارٹی کے لیے، ان کے وومن چیپٹر کے لیے تو اچھا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ حکومتی معاملات میں چند وزارتیں یا چند محکمے جب ان کے حوالے سے چلائی جاتی ہیں یا ان کے نومنی یا ان کے نامزد کردہ وزراء جو
کابینہ میں شامل ہیں، تو ان کی جب پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ شاید اتنی اپ ٹو مارک نہیں ہے، اور اگر ان وزراء کو میرٹ پر رکھا جائے تو شاید فیصلہ اگر وزیر رکھنے کا میرٹ پر قائم علی شاہ کو یا مراد علی شاہ کو ملتا تو وہ بھی شاید ان کو وزراء نہ رکھتے جن کو عدی فریال طالپور کی آشیرواد اور حمایت حاصل تھی۔ یہ سچی بات ہے، یہ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، لوگ یہی آپ کو بتائیں گے کہ ان وزراء کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی وجہ سے مسائل میں زیادہ اضافہ ہوا۔ چاہے وہ پھر ان پہ نیب کے چھاپے یا نیب کے مقدمات اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے قصے کہانیاں اور ان کے آگے رکھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے مسائل ہی پیدا کیے ہیں۔ تو یہ باتیں ہماری بہت پہلے ہو چکی ہیں، ہم نے صدر آصف علی زرداری کو بتا بھی دیا تھا، انہیں اچھی لگیں نہ لگیں، لیکن برملا کہنا اور ان کے سامنے کہنا اس وقت لوگ اس کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کیونکہ مجھے تو کوئی ان کی ناراضگی مول لینے کا یا وہ ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، اس کا کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی مسائل آتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے، تو بھی آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آسانیاں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات ہمارے ہوتے رہے، اور اس کے بعد ہمارا رابطہ رہا۔ اب کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کے شاید وہ موبائل نمبر وغیرہ بھی چینج ہو گئے، میں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، اور کسی وقت موقع ملے گا تو پوچھوں گا ضرور کہ اویس مظفر ٹپی اور عدی فریال کے بارے میں جو کہا تھا تو وہ کتنا سچ تھا، کتنا آپ کو اچھا لگا تھا یا برا لگا تھا، بہرحال حالات نے کیا ثابت کیا۔ تو آپ کی جو رائے ہو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنی سچی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔